अस्सलाम वालेकुम जी। कल जियो टीवी के ऊपर एक साहब का इंटरव्यू चल रहा था। आप साबिक एमपीए हैं सादकाबाद के, मुमताज़ चांग साहब। मुमताज़ चांग साहब जो हैं उन्होंने एक बड़ी हॉरिबल दास्तान सुनाई है और वो दास्तान जो है वो मैं आपको सुनाना चाह रहा हूँ। अच्छा, मज़े की बात ये है कि ये दास्तान इससे पहले मुझे एक पुलिस अफसर भी सुना चुके हैं जिनकी सारी सर्विस जो है वो अपर सिंध के इलाके के अंदर भी सर्व करते हुए गुजरी है। दादू से लेके और घोटकी तक उन्होंने मुख्तलिफ़ जगहों के ऊपर मुख्तलिफ़ अजला के अंदर सर्व किया है। तो उन्होंने भी ये दास्तान हमें सुनाई थी। चूँकि वो रिकॉर्ड पे नहीं आना चाह रहे थे तो ये कहानी बड़ी खौफनाक लगती थी। मैंने हल्का फुल्का अपने किसी व्लॉग के अंदर जिक्र किया था। ये जो सिंध के डाकू हैं जी, ये जैसे ही कोई फसल तैयार होती है तो इन डाकुओं की खबरें आप तक और मुझ तक ये मीडिया पहुँचाना शुरू कर देता। ये डाकू नहीं है, ये खबरें छपवाने वाले डाकू होते। ये सिंध के वो लोग हैं जो कि अनक्लेम्ड एरिया, दरिया का पार्ट बहुत चौड़ा होता है ना, कहीं पे 15-15 किलोमीटर भी चौड़ा होता है उसका पार्ट। तो जो दरिया के पार्ट के अंदर ज़मीन है वो महकमा माल के अंदर जो है वो बाकायदा दर्ज शुदा नहीं है। अगर वो महकमा माल के अंदर दर्ज शुदा नहीं है तो उस पर कोई टैक्स नहीं लग सकता। मालिया, आबियाना और उशर वगैरह कोई टैक्स नहीं लग सकता उसके ऊपर, ठीक है। तो फिर क्या होता है कि जो बड़े बड़े जागीरदार हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं और वर्दी वाले हैं, ये वहाँ पे जाके गरीब लोगों को, या जो बेचारे, मेरा मतलब बेचारे होते हैं, उनको कहते हैं कि आप यहाँ पे काश्तकारी कर लें। काश्तकारी करते हैं, वो जब फसल तैयार होती है तो फिर वहाँ पे डाकुओं का रौला डाल दिया जाता है। अब देखिए, वैसे वो जो डाकुओं के नाम के ऊपर आपको टीवी पे दिखाए जाते हैं, बेचारों के छोटे कद, सेहत कम, आपको पता चलता है कि ये लोग जो हैं ये सेमी स्टारवेशन का शिकार है, यानी कि कोई नीम किस्म की भूख का शिकार है। मतलब नीम भूख, वो क्या होता है जी, नीम कहत का शिकार। आप कहेंगे यार ये कैसे डाकू हैं यार, मेरा मतलब है। अच्छा, फिर उनकी जो है उनके हवाले, उनकी बड़ा गलगला रहा कि फलां बंदा जो था वहाँ से उनसे गाड़ी ख़रीदने गया और उसको उन्होंने अगवा कर लिया और उसकी वीडियो जारी हो रही है। वो जो चांग साहब जो हैं उन्होंने इंकशाफ किया कि जनाब वो डाकू तो बेचारे किसी के मुलाजम होते हैं और उनके तो जो ज़िम्मे लगाया जाता है, किया जाता है, ये काम बेसिकली ये कुछ पावरफुल ब्यूरोक्रेट, कुछ जागीरदार और कुछ वर्दी वाले मिलके बाहम करते हैं और इनका नाम या आगे इनका वो कवर इस्तेमाल किया जाता है। तो पहले वो हमारे पुलिस वाले चांग साहब ने तो खैर ऑन रिकॉर्ड कह दिया, पुलिस वाले साहब को सुन लें। उन्होंने कहा कि जो भी सादकाबाद, रहीम यार खान और डीजी खान, राजनपुर वगैरह के अजला के अंदर DPO साहिबान जो अपॉइंट होते हैं, वो सबसे पहले जो है वो सिंध के इलाके के या कच्चे के इलाके, मतलब सिंध के अंदर जो कच्चे का इलाका है और राजनपुर जो दरिया सिंध के साथ लगता है, उसका जो कच्चे का इलाका है वहाँ पे सर्वे करवाते हैं कि किसने कितने एकड़ ज़मीन, और ज़मीन वही वाली, ठीक है ना, दरिया के अंदर है ना, उस पर कोई टैक्स लगना है ना कुछ लगना है। दरिया से पानी जो है वो आ गया है या आ जाएगा, वो नमी छोड़ जाएगा, उसके अंदर काश्तकारी कर लें। तो ये जाके जिसकी ज़मीन नहीं है वो ये करता है। उन पुलिस वाले साहब ने, जो अब माशाल्लाह वो DIG हैं, कि किसी भी दिन किसी भी सीनियर तरीन DIGs में शुमार होता है, किसी भी दिन किसी फेडरेटिंग यूनिट के IG भी लग सकते हैं। तो उन्होंने फरमाया कि वहाँ पे वो जाके सर्वे वर्वे करते हैं, उसके बाद जनाब 1-2 वारदातें डाली जाती हैं, वारदातें जिसमें लोग अगवा हो जाते हैं और कहा जाता है कि ये सिंध के कच्चे के इलाके के लोग कर रहे हैं, ये हो रहा है। कहते हैं उधर उधर से गंदम पकती जाती है, उधर उधर से हम खबरें छपवाते जाते हैं। जो पुलिस वाले इन इलाकों के अंदर होते हैं ना, जो सिंध से मुल्का अजला है, वहाँ के इलाके जो लोग होते हैं, फिर कहा जाता है कि जनाब ये लोग जो है ना, हम इनसे खिलाफ ऑपरेशन करते हैं तो ये दरिया पार करके ना बलूचिस्तान चले जाते हैं या KP चले जाते हैं या इधर सिंध चले जाते हैं। इस तरह की खबरें छपवाई जाती हैं। ये खबरें छपवाने के बाद वफाक से पैसा वैसा लिया जाता है। वफाक से या सूबे से अगर वो कह दें कि हमारे पास पैसा कोई नहीं है तो उनको ऑफ़र की जाती है कि हम अपने रिसोर्सेज से ऑपरेशन कर लेते हैं। फिर ये लोग वहाँ पे चले जाते हैं और जाके वो जो हारी होता है, जो बेचारे ने किसी से ली होती है, उसके ऊपर क्या कर ठेके पे ज़मीन ली होती है, और ठेके पे ज़मीन बाय द वे दी भी इन्होंने ही होती है, इन्हीं में से किसी ने दी होती है।
وہ اس کے اوپر کلیمپ ڈاؤن کرتا ہے. اس کی فیملی کے اندر سے اگر کوئی مزاحمت کرے تو اس کو پھڑکا بھی دیتے ہیں اور ڈاکو قرار دے دیتے ہیں, مار بھی دیتے ہیں. اور اس کے بعد وہ ساتھ میں ہارویسٹر لے کے جاتے ہیں, کمبائن ہارویسٹر گندم والے لے کے جاتے ہیں, اور اس کی پوری 80 100 50 ایکڑ ایک دن کے اندر نہ لاد کے وہ گندم جو ہوتی ہے, بعض کا تو آپریشن کئی دن بھی چلتا رہتا ہے کیونکہ گندم زیادہ ہوتی ہے, وہ فصل زمین زیادہ ہوتی ہے, تو وہ اس پوری زمین کے اوپر سے پوری کی پوری فصل اٹھا کے, گندم بھی ہوتی ہے, کپاس بھی سنا ہے کہ ہوتی ہے, تو اس علاقے کے اندر اس طرح لوٹی جاتی ہے. تو کپاس کو اتنا نہیں ہوتا جتنا گندم کو ہوتا ہے, کیونکہ کمبائن ہارویسٹر لے کے گئے پوری گندم کی اور ٹرالیوں پہ بھر کے, پھر ان کے رابطے ہوتے ہیں. اب ظاہر چوری کی گندم ہے, پاسکو کو یا محکمہ خوراک کو تو بیچ نہیں سکتے. پھر آپ کو اس علاقے کے اندر, یہ جو میں نے علاقے گنے ہیں, ان کے اندر فلور ملیں نظر آئیں گی, اور فلور ملوں والوں کے اتنے بڑے پیٹ نظر آئیں گے, اور وہ جناب لاہور میں آپ ان کو کسی محفل میں دیکھ لیں تو ان کی جو عمارت کی غلاظت ہے وہ ان کے جسم کے ہر خلیے سے اور کپڑے کے ہر تار سے ایسے چو رہی ہوتی ہے, ٹپک رہی ہوتی ہے. اتنی وہ ڈرٹیسٹ قسم کی عمارت ڈسپلے کر رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. اور آپ پتہ کریں گے اے بندہ ایڈا شودہ جائے گا, ایڈا اتنا شودہ پنا دکھا رہے ہیں, ایک ہی ہے وہ پتہ چلے گا جی اپنا رحیم یار خان دے فلور ملا نے دو. یہ جو چوری کا دانہ آتا ہے نا, یہ چوری کی جو گندم آتی ہے, یہ ان فلور ملوں کو چورا دا مال تے ڈانگا دے گاس, ٹھیک ہے, وہ بیچ دی جاتی ہے. اور یوں یہ بھی دن رات, مطلب دیکھیں نا, جہاں پہ آپ کو 2200 روپے مونڈ گندم ہے کنٹرول ریٹ پہ, اور اوپن مارکیٹ کے اندر 2500 ہوگا. میں بات کر رہا ہوں مثال کے طور پہ, اب تو نہیں ہے خیر, اوپن مارکیٹ کے اندر 2500 ہوگا. اور یہ گندم جو ہے اگر آپ ایڈجسٹ کر لیں, اور یہ بائی دا وے ہزاروں ٹن میں ہوتی ہے, ہزاروں من میں گندم ہوتی ہے, سینکڑوں ٹن ہوتی ہے یہ گندم, ایک بندے کے حصے آتی ہے. یہ بیسیکلی شکار کرنے جاتے ہیں, یہ ڈکیتی کرنے جاتے ہیں, وردیاں پہن کے ڈکیتیاں کرنے جاتے ہیں, ٹھیک ہے. اور پھر ان کو ظاہر ہے کہ بیوروکریٹس بھی ان کو کور دیتے ہیں, اور وہ دوسری وردی والے بھی کور دیتے ہیں. اور یوں یہ مل کے یہ اس علاقے کے اندر جو مافیا ڈیولپ ہو چکا ہوا ہے, یہ دریائے سندھ کا وہ علاقہ جہاں پہ دریائے سندھ بڑا پھیل جاتا ہے, پرلی طرف بلوچستان ہے, اوپر کی طرف KPK ہے, ادھر پنجاب ہے, اور پھر آگے جا کے سندھ آ جاتا ہے. یہ جو علاقہ ہے, اور یہاں پہ چھوٹو گینگ تھا, اگر یاد ہے آپ کو, چھوٹو گینگ نے بھلا کیا کہا تھا, پولیس کو گرفتاری نہیں دوں گا, فوج کو گرفتاری دوں گا. فوج میں گرفتار کر کے لے گی, پتہ چلیا کتنے گیا, دسو نا کتنے گیا. تو اب مسئلہ یہ نہیں ہے لوٹ, جہاں پہ سارے ملک کی لوٹ مار ہو رہی ہے, لیکن یار ان غریبوں کو جن کی کوئی آواز نہیں ہے, جن کو پورا کھانے کو نہیں ملتا, 2 وقت کا کھانا نہیں ملتا, جن کے بچے سٹنٹنگ کا شکار ہیں, آپ ان کو ڈاکو کہہ کے ان کے نام کے اوپر وارداتیں کر کے, اور جو اپنے گاؤں سے باہر نہیں گئے ساری عمر, 30 35 سال ان کی عمر ہو گئی ہے, تو وہ مطلب کہ گاؤں سے باہر گئے ہوئے نہیں ہوئے, سارا دن انہوں نے یا تو محنت مزدوری کر دی یا فصل کی رکھوالی کر چھوڑی, آپ ان کو ڈاکو کہہ کے مار دیتے ہیں. کچھ خدا کا خوف کریں, کچھ شرم کر لیں یار. مجھے اگر اتنے ذمہ دار عہدے سے یہ بات نہ بتائی گئی ہوتی تو میں کبھی بلیو ہی نہ کرتا کہ ایسا بھی ہوا ہے. تو اب اس کے علاوہ یہ بھی بتایا گیا کہ 8-10 کے قریب پولیس افسر ہیں جو کہ کبھی پنجاب سے جا کے اس علاقے میں اپوائنٹ ہو جاتے ہیں, کبھی سندھ سے آ کے اپوائنٹ ہو جاتے ہیں, کبھی بلوچستان سے آ کے ہو جاتے ہیں, اور کبھی KPK سے آ کے ہو جاتے ہیں, ٹھیک ہے. پولیس فیڈرل پولیس کے افسر ہیں, لیکن وہ علاقہ نہیں چھوڑتے, اور وہ اربوں پتی ہو چکے ہوئے ہیں, اور اپنی فیملیز وہ باہر سیٹل کر چکے ہوئے ہیں, باہر بڑی بڑی انڈسٹریز تک خرید چکے ہوئے ہیں. صرف یہ سال کے سال انہوں نے لاکھوں ٹن کا یہ ڈکیتی مارنی ہوتی ہے, اور ڈاکوؤں کا آپریشن ہونا ہوتا ہے. میرے ضمیر کے اوپر یہ بوجھ ہے کہ میں ان کے لیے آواز اٹھاؤں جو مظلوم جو ہیں, ان لوگوں کی جلب زر کے اندر مارے جاتے ہیں, ٹھیک ہے. اور میں نے جب مجھے وہ پولیس والے صاحب نے کہا تو میرے ذہن میں شک پڑا, یار ہو سکتا ہے یہ پروفیشنل جیلسی میں کر رہا ہو,
لیکن جب یہ چانگ صاحب جو کہ عوامی نمائندہ ہونے کے دعوے دار ہیں، جب انہوں نے اس پہ آواز اٹھائی ہے تو ایک دوسری آواز مل گئی. میں نے وہاں پہ 2-3 مقامی لوگوں سے بھی بات کی تو انہوں نے کہا ہاں یہ تو ہے. تو میں کہا پھر خبر کیوں نہیں دین دیتے؟ پھر ساڑی خبر تسی دو گے. ٹھیک ہے، یہ مافیا جو ہے یہ اتنا خوفناک حد تک زیادہ ہو چکا ہوا ہے. مجھے اس دن زیادہ افسوس ہوا جب میں اپنا پاکستان ریلوے کی مہربانی سے گرین لائن سے پہ کراچی گیا، اور کراچی سے جب میں واپس آیا تو میرا دل ہوتا ہے کہ میں اپنے اس وطن کو دیکھوں، اس کی بہاریں دیکھوں، اس کا سبزہ دیکھوں. تو صبح سورج چڑھ گیا، میرا خیال 5:30 بجے پاؤ پھوٹ گئی اور میں کھڑکی میں بیٹھ گیا اور میں نے دیکھنا شروع کیا. تو گھوٹکی کے بعد اتنے لش گرین گندم تھی، اتنی گندم، ویسی گندم جو تھی وہ مجھے صرف اللہ چنی گوٹ یا یہ جو آپ کہہ لیں کہ یہ کیا ہے رحیم یار خان سے لے کے بہاولپور تک نظر آئی ہے، اور بہاولپور سے آگے وہ والا مجھے لیول اس کی لش گرین ہونے کا نظر نہیں آیا. اتنی اچھی اور اتنی بہتر فصل ہے وہاں پہ ماشاءاللہ، اس دفعہ بمپر کراپ ہے ہماری. تو وہ اس گندم کو یار اسی طرح کی ادھر بھی ہوگی تو اس کو لوٹ کے لے جاتے ہیں یار ڈاکوؤں کے نام کے اوپر. آپ کو بھی اس پہ آواز اٹھانی چاہیے اور یہ ڈاکوؤں والا ڈرامہ بند ہونا چاہیے. یہ ڈاکوؤں والا ڈرامہ کس نے سپورٹ کیا؟ میڈیا میں بیٹھ کے. میں کراچی کے کنویں میں بیٹھے ہوئے صحافیوں کے بارے میں کوئی اس طرح کا کومنٹ نہیں دینا چاہ رہا، میرے تعلقات بڑے خراب ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ ہاں، ان کے خیال میں پورا پاکستان جو ہے وہ کراچی ہے اور کراچی سے باہر جو ہے وہ دیگر ممالک واقع ہیں. تو ان کے جو مائنڈ سیٹ ہیں، انہوں نے چونکہ میڈیا پہ کراچی یائٹ کا قبضہ ہے، سارا میڈیا ہاؤسز سارے کراچی سے کنٹرول ہوتے ہیں، تو انہوں نے یہ ڈاکوؤں والا فینومینا جو ہے بڑا اپ کر دیا ہوا ہے. تو ادروائز یہ ڈاکو نہیں ہیں، یہ بیچارے بے زبان ہاری ہیں جن کے اوپر ہر سال جب فصل پکتی ہے تو ظلم ہوتا ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اگلے ولاگ کے اندر پھر حاضری ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.